اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف سیکشن نمبر 10، یہاں سے 10واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اور آیت نمبر 73 سے لے کے 78 تک پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ پوری 6 آیتیں پڑھیں گے ہم۔ آیت نمبر 73 سورہ اعراف۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پر آیت نمبر 73 جس میں اب ہم نے پہلے عاد کے بارے میں پڑھے تھے اور اب ہے سمود، جو کہ ان کے سمجھو کہ عاد جو لوگ ہیں وہ سمجھو کہ 7000 ایئرز سمجھو پہلے آئے ہیں ابھی سے، اور سمود جو ہے وہ 6000 ایئرز یعنی کہ اس 1000 سال بعد آئے وہ، تو سمود جو ہے وہ سمجھو 6000 برس ابھی سے گنیں گے تو وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور پھر سمود کی طرف اخاہم یعنی ان کے بھائیوں میں سے، یعنی انہی میں سے، یعنی اس کا مطلب اخاہم صالحا، تو اللہ نے سمود کی طرف بھیجا، تو وہ بھیجا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں سے سینڈ کیا ہوا ہے، یہ یعنی وہ اللہ نے ان میں سے ہی جو اللہ نے چوز کیا ہے ان کے بھائیوں میں سے، یعنی انہی میں سے، اس قوم میں سے اللہ نے ان کے بھائیوں میں سے چنا صالحن، یعنی کہ صالح علیہ السلام کو۔ قال یا قومی اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا، قال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اور معبود، قد جاءتکم، آ گیا ہے تمہارے پاس، یعنی یقیناً قد آ گیا نا، تو جاءتکم یعنی تمہارے پاس آ گیا، بینۃ من ربکم، بینہ یعنی کلیئر سائن، تو بینہ آ گئی ہے تمہارے پاس یعنی اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ ایک بہت ہی کھلی نشانی آ گئی ہے۔ وہ کھلی نشانی جو ہے وہ ہے اللہ کی اونٹنی ناقہ، ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، تو یہ ناقہ جو ہے یعنی کہ یہ اونٹنی جو ہے، اور وہ بھی گابھن اونٹنی یعنی کہ پریگننٹ، تو وہ چیز بہت بڑی دولت مانی جاتی تھی عربز میں، عربی لوگوں میں، کہ اگر اونٹنی اگر وہ گابن ہے تو وہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو ناقۃ اللہ جس کا تم کو بہت چام ہے، تم کو بہت ہی اس کی کشش ہے، تم کو اس کی بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، تو اللہ نے وہ ناقہ اللہ نے تم کو دیا، لیکن یہ ایک بہت بڑی وہ ہے، مطلب ایک معجزہ کی طرح، یعنی بینہ کھلی نشانی جب کہا گیا نا اس کو، تو وہ اسی لیے کیونکہ یہ ایک میریکل تھا نا جو ان لوگ نے ڈیمانڈ کر کے مانگا تھا۔ ان لوگ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو یہ چٹان سامنے اتنی بڑی کھڑی ہے، ٹھیک ہے نکالو اس میں سے مطلب اونٹنی، اور وہ بھی گابھن یعنی کہ پریگننٹ، تو وہ اونٹنی نکالو اندر سے اور پھر ہم مان جائیں گے تم کو کہ ہاں تم رسول ہو۔ اسی وقت وہ چٹان پھٹی ہے اور اس میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہوئی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ بلکہ جب بھی کوئی معجزہ دکھائے گا نا اللہ، اسی لیے اللہ کو معجزہ دکھانا پسند نہیں ہے، کہ معجزہ جب اللہ دکھائے گا تو پھر اس کے بعد اور بھی کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، یہ بات پکی ہے۔ جس کو ایمان لانا ہے بغیر معجزات کے لاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مطلب بینہ نشانی کھلی تمہارے رب کی طرف سے، ناقہ ہے یہ اللہ کی ناقہ ہے نا، اللہ کی ناقۃ اللہ ہے، لکم تمہارے لیے، اور آیت ہے یہ ایک سائن ہے تمہارے لیے۔ فذروہا، تو اس کو چھوڑے رکھو، یعنی اس کو چھوڑے رکھو، تاکل فی ارض اللہ،
تاکہ یہ ارض اللہ یعنی اللہ کی ارض یعنی اللہ کی زمین پہ اس کا جہاں جی چاہے یہ چارہ چرے، اس کو جہاں بھی گریزنگ کرنا ہے یہ کرے، یعنی اس کو چھوڑے رکھو پھر، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کے پیچھے کچھ لگ جاؤ یا اس کو باندھ دو، یہ سب نہیں کر سکتے تم. ولا تمسوہا، اور دیکھنا اس کو ٹچ نہیں کرنا بالکل بھی، بسوء یعنی کوئی بھی نقصان پہنچانے کے لیے، ہارم کرنے کے لیے. تو اونٹنی کو کوئی بھی نقصان نہیں کرنا، ٹچ نہیں کرنا کہ تم اس کو کوئی ہارم کرو. فیاخذکم، کہ پھر آ کے پکڑ لے تم کو عذاب علیم، بہت ہی علیم کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی دردناک، بہت ہی گریویس یعنی کہ عذاب. تو ایسا عذاب آ کے کہیں تم کو نہ پکڑ لے. تو اب دیکھو انہوں نے جو ڈیمانڈ کیا امیجیٹ ان کو دے دیا گیا. To the Samud people we sent Saleh, one of their own brethren. He said, "O my people, worship Allah. You have no other God but Him. Now has come unto you a clear sign from your Lord. This she-camel of Allah is a sign unto you. So leave her to graze in Allah's earth, and let her come to no harm, or you shall be seized with a grievous punishment." اس کی نوٹس ہیں 1043، اچھی بڑی نوٹ ہے بہت. The Samud people were successors to the culture of and civilization of the Ad people. یعنی عاد جو تھے ان کے ریمننٹ سمود ہے. تو یہ ان کے یعنی پیچھے جو چھوڑے ہوئے لوگ ہیں جو بھی تھوڑے بہت ہوں گے، پھر انہی سے مطلب پوری نسل چلی. اور اب یہ جو ہے یعنی ان کا جو تھا وہ وہی ہے کہ جو عاد کا جیسا تھا نا، ان کی تہذیب، ان کا سویلائزیشن جیسا تھا، اور جو ان کے طور طریقے تھے یا جو بھی ان کے کلچر تھے وہی سب تھے، اور ان میں بھی وہی بات تھی. They were cousins to the Ad apparently, a younger branch of the same race. یعنی کہ وہ سیم مطلب اسی ریس سے ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے مطلب کزنز ہیں، لیکن اب سمجھو کہ ان سے چھوٹے ہیں یہ. Their story also belongs to Arabian tradition, according to which their eponymous ancestor Samud was the son of Abir, a brother of Aram. کہ یہ جو ہے جیسے یہ جو برادر آف آرام ہے یہ ابیر، اور یہ ابیر جو ہے ان کا بیٹا سمود ہے، اور یہ سمود کے پورے مطلب پوری خاندان، پورا قبیلہ ہے. تو اس میں جو نام جس شخص کے نام سے پہچانا جاتا ہے نا وہی ہے نا اپونیمس، تو وہ ہے کون؟ سمود. اور یہ مطلب ان کے یعنی جیسے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام ہے، تو سام کے بیٹے یعنی کہ آرام اور ابیر بھی ہے. تو ابیر جو ہے مطلب وہ سمود کے مطلب ہے یعنی باپ، اور آرام جو تھے وہ عاد کے. تو اس طرح سے یہ لوگ جیسے چچا کے ہوئے نا تو کزن ہو گئے. لیکن نوح علیہ السلام کی یعنی کہ تھرڈ جنریشن. دیئر سیڈ واز، ایک منٹ یہاں سے پڑھ لوں کہ according to which their eponymous ancestor Samud was the son of Abir, a brother of Aram, the son of Sam, the son of Nuh alayhi salam. Their seat was in the northwest corner of Arabia. Arabia Petra, یعنی عربیہ پیٹرا جو ہے یعنی نارتھ ویسٹ، تو وہ جو کونا ہے یہ ان کی جگہ تھی. بٹوین مدینہ اینڈ سیریا، کیونکہ مدینہ کا جو رستہ ہے وہاں سے 400 کلومیٹر پہ ہے نا یہ، اور سیریا کو جو جاتا ہے رستہ شام کی طرف. اٹ انکلوڈیڈ بوتھ راکی کنٹری یعنی ہجر جو ہے، تو وہ اس کے اندر وہ بھی آ جاتی کیونکہ اس کا نام ہجر اسی لیے ہے کہ وہ راکی کنٹری ہے، پتھروں والی. اینڈ دا اسپیشیس فرٹائل ویلی، یعنی کہ وہاں پر ایک وادی بھی تھی جو بہت ہی پھیلی ہوئی تھی اور بہت ہی مطلب اپجاؤ یعنی جہاں پہ بہت اچھا ہریالی یعنی اگنے والی جگہ. اینڈ پلینز کنٹری آف قرا، اور وہ جو مطلب جو قرا کی جو یعنی کنٹری، وچ بگنس جسٹ نارتھ آف دا سٹی آف مدینہ. تو مدینہ کے مطلب یعنی نارتھ کی سائڈ یعنی اتر ہی بولیں گے نا اس کو، ہاں تو سمجھو وہ سائڈ. تو اینڈ از ٹریورسڈ بائی دا حجاز ریلوے، اور وہاں سے مطلب جو حجاز ریلوے تھا یہ تو ترکوں نے شاید بنایا تھا. وین دا ہولی پروفیٹ ان دا 9th year آف دا ہجرا لیڈ ہز ایکسپیڈیشن ٹو تبوک. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال
ان کو جو ان کا جو ایکسپیڈیشن تبوک کی طرف گیا تھا، کیونکہ وہاں پر مطلب رومن جو تھے، رومن فورسز ان کے ساتھ مطلب وہ جنگ کے لیے وہ نکلے تھے. اباؤٹ 400 miles نارتھ آف مدینہ، یعنی 400 مائل نارتھ آف مدینہ، اگینسٹ دا رومن فورسز، یعنی کہ رومن جو آرمی تھی اس کے خلاف. آن اے رپورٹڈ رومن انویژن فرام سیریا، ہی اینڈ ہز مین came across the archaeological remains of the سمود. تو جب یہ لوگ جا رہے تھے، کیونکہ یہ رومنز نے سیریا کو انویڈ کیا تھا اور وہاں پر یعنی حملہ کر کے اور وہاں انہوں نے اپنا قبضہ جمایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے ساتھ کے تمام لوگ جو تھے، تو یہ سمود کا یہاں پر جو بھی اس کا آرکیولوجیکل جو ریمینز تھے، یعنی کہ ان کے کھنڈرات، تو وہ مطلب وہاں اس کو وہاں پر مطلب اس کے اکراس آئے. دا ریسنٹلی ایکسکویٹڈ راک سٹی آف پیٹرا، اور پیٹرا کی بھی مطلب جو سٹی ہے وہ بھی مطلب بہت ہی یعنی ابھی بہت قریب کے ٹائم میں اس کو مطلب ایکسکویٹ کرے، یعنی کہ اس کو بھی یعنی اس کو جو پتہ لگاتے ہیں نا پورا کھود کے اور سب معلوم کرتے ہیں پورا، اور نکلتی ہے سامنے پوری سٹی. نیئر معان، یہ معان کے قریب ہے. میں گو بیک ٹو دا سمود، تو یہ بھی ان کی تمام چیزیں جو بتا رہی تھی کہ وہ سمود کے ٹائم کی جیسے لگ رہی ہے نا، وہی سمود کے جو ریمننٹ ہوں گے یہ وہ لوگ تھے. دو اٹس آرکیٹیکچر ہیز مینی فیچرز کنیکٹنگ اٹ ود ایجپشن اینڈ گریکو رومن کلچر، یعنی ان لوگوں کا جو کام تھا وہاں پر پیٹرا کے اندر جو ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ، تو وہاں پر ان لوگوں کے جو سب تمام جو پورا آرکیٹیکچر جو اس کا کام تھا وہ ایسا تھا کہ جو ملتا جلتا تھا ایجپشن سے بھی، یعنی مصری جو ہے ان کے سے بھی ملتا تھا، اور جو یہ گریس اور رومن جو ہے ان کے سے اس سے بھی ملتا جلتا تھا. اوور لیئنگ واٹ از کالڈ بائی یورپین رائٹرز نباشین کلچر، تو اس کو ان لوگوں نے کہا، جو یورپین رائٹرز ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے اس کو نباشین کلچر نام دیا. Who were the Nabashians؟ یہ نباشینز کون تھے؟ They were an old Arab tribe which played a considerable part in history. After they came into conflict with Antigonus I in 312 BC. تو 312 before Christ یعنی کہ مطلب قبل مسیح، تو اس وقت یہ اینٹیگونس ون نام کا کوئی تھا مطلب بادشاہ یا جو بھی، تو اس کے ساتھ ان لوگوں کا یعنی کہ یہ جو اولڈ ایک دم ٹرائب، اور اس نے ہسٹری کے اندر ان لوگوں کے ساتھ کافی ان لوگوں کے مطلب کچھ بھی جھگڑے اور ویسے بہت ہوئے کانفلکٹ. دیئر کیپٹل واز پیٹرا، اور ان لوگوں کا کیپٹل پیٹرا تھا. بٹ دے ایکسٹینڈیڈ دیئر ٹیریٹری رائٹ اپ ٹو دا یوفریٹس، یعنی ان لوگوں نے جو افرات جو ہے یوفریٹس جو ہے مطلب وہاں تک ان لوگوں نے اپنی ٹیریٹری یعنی جو ہے ان کی اس کو بڑھا دیا، وہاں تک بڑھا دیا. They were lords of Damascus under their king Harita. Aritas of Roman history. یعنی رومن ہسٹری کے اندر اس کا نام اریٹا ہے اور ویسے وہ ہریسا ہے. تو وہ کنگ فار سم ٹائم they were allies of the Roman Empire. تو ان لوگوں نے کچھ وقت تک تو وہ رومن امپائر کے ساتھ بھی مطلب ملے ہوئے تھے. اینڈ held the Red Sea littoral. تو ریڈ سی کا جو مطلب شور ہے وہ اس کو بھی ان لوگوں نے مطلب جیسے اپنے قبضے میں رکھا تھا، یعنی کہ وہ جو ریڈ سی جو بحر احمر. دا ایمپرر ٹراجان ریڈیوسڈ them and annexed their territory. تو یہ اب ایک ایمپرر ہے ٹراجان جس نے ان لوگوں کی بھی سب قبضے میں کر لیا اپنے اس میں، لیکن ان AD 105 105 یعنی کہ مطلب اس کو ہم AD یعنی کہ ہم وہ ورڈ نہیں بولتے، اس کی جگہ پہ ہم بولتے رفع سماوی، یعنی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اس کے بعد، کیونکہ وہ تو زندہ ہے نا ان لوگوں کا. تو دا نباشین سکسیڈڈ دا سمود آف عربین ٹریڈیشن. تو نباشینز جو ہے اب وہ جو سمود جو ہے ان کے بعد یعنی کہ یہ عربین جو بھی ان لوگوں کے ٹریڈیشن ہے، یعنی ان کے کسٹم بلیفس جو بھی ریچولز وہ سارے کے سارے، تو یہ لوگ جو ہے اب اس کے مطلب اس کے وارثدار ہوئے. The Samud are mentioned by name in an inscription of the Assyrian king Sargon.
dated 715 قبل مسیح یعنی before Christ, as a people of Eastern and Central Arabia. تو یہ جو سمود جو ہے ان کا نام ہے نا, اس پہ جیسے لکھا ہوا تھا نا انسکرپشن پہ کہ ان کا نام لکھا ہوا تھا سمود کا, جو ایک اسیرین ایک بادشاہ تھا سرگون, اور وہ آیا ہے بعد میں یعنی 715 سال یعنی بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد. اور یہ تھا ایسٹرن اینڈ سینٹرل عربیہ کے جو لوگ تھے, یہ لوگ وہ تھے. ود دا ایڈوانس آف مٹیریل سیویلائزیشن, تو جیسے ان لوگوں کی یعنی مٹیریل تو وہی ہوا نا کہ مطلب جو یعنی کہ مواد اور جیسے جس کو بولتے ہیں نا کہ مٹیریل, تو وہ سیویلائزیشن ان لوگوں کا تھا, یعنی کہ ان لوگوں کی جو تہذیب. تو سمود پیپل بیکیم گاڈ لیس, تو ان کی جو بہت زیادہ مٹیریل میں بہت ایڈوانس کر گئے نا یہ لوگ, یعنی ان لوگوں جیسے مٹیریل کے اندر جب بھی کوئی ایڈوانس کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس جو آتا ہے وہ ہے گھمنڈ, وہی جو اللہ کو نہ ماننا, نہ کہنا ماننا, نہ ان کو ماننا, نہ انسلٹ ہے ان کے لیے وہ. تو ویسے ہی سمود پیپل became with the advance of material civilization, the Samud people became godless and arrogant. وہی یعنی انہوں نے بولے کوئی خدا ادا ماننا نہیں ہے, اور ایروگنٹ ان کا یعنی بہت ہی ایروگنس میں آ گئے. اینڈ were destroyed by an earthquake, اور اب ان کی تباہی ہوئی ہے بہت ہی بھیانک زلزلے سے. Their prophet and warner was صالح علیہ السلام, تو ان کے لیے جو رسول تھے اور جو ان کو خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ تھے صالح علیہ السلام, انہی کے بھائیوں میں سے. اینڈ دا crisis in their history is connected with the story of a wonderful she camel. اور پھر ان کی جو سٹوری ہے پوری وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے جو ونڈرفل شی کیمل یعنی کہ وہ بہت ہی ایک اللہ کی تھی نا وہ اونٹنی, تو وہ ایک بہت ہی الگ قسم کی تھی, بہت مطلب عجیب عجائب, یعنی کہ وہ اس کا کھانا اور اس کا پینا اور وہ سب کچھ بہت سارا تھا. تو وہ ان لوگوں کو بہت ہی کھل گیا تھا کہ ان لوگوں کو یہ بات اس کی وہ جمتی نہیں تھی کہ یہ سب پانی پی جائے, یہ سارا مطلب پورا گریزنگ کر کے پورا سب کھا جائے. تو اس طرح سے لوگوں کو بھی جیسے نہیں ہوتا جب کوئی کھانا پینے بہت لگ جائے تو لوگوں کو بہت اس سے بہت پرابلم ہونے لگتی ہے. تو یہ اسی طرح کی سمجھ لو ایک بات ہے. پھر اس کی نیکسٹ نوٹ جو ہے جو ان لوگوں کے لیے پنشمنٹ جو آئی بہت بھاری, 1044. The story of this wonderful she camel that was assigned to the Samud. اور جو ان کی جو یہ جو اونٹنی ہے گابن اونٹنی جو اللہ نے یہ جو معجزے کے طور پہ ان کو دیا, تو ان کے قصے کے اندر یہ شی کیمل کی سٹوری جو ہے وہ آتی ہی ہے. اور ان کے ٹریڈیشن میں بھی الگ الگ طرح سے لوگ اس کو بولتے رہتے, لیکن ہم کو وہ الگ الگ طرح سے بولی ہوئی سٹوری سے ہم کو مطلب نہیں ہے. ہم کو صرف قرآن میں جو کہا گیا ہم کو صرف وہی ہے, اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا بس وہ. تو یہاں پر ہے کہ this story is variously told in tradition. We need not follow the various versions in the traditional story. ہم کو وہ ضرورت نہیں فالو کرنے کی. What we are told in the Quran is, ہم کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ Number 1, she was a sign or symbol which the Prophet Saleh used for a warning to the haughty oppressors of the poor. وہ ایک نشانی تھی, بینہ کھلی نشانی, ایک مطلب سائن, اور اللہ کی مطلب ایک جیسے کہ شعائر, وچ یعنی کہ پروفٹ صالح جو ہے یعنی انہوں نے یعنی وچ دا پروفٹ صالح یوزڈ یعنی کہ فار اے وارننگ, یعنی وہ وارننگ کے لیے بھی یہی یوز کرتے تھے کہ دیکھو اس کو نقصان نہیں پہنچانا, یہ اللہ کی اتنی ہے. اور اس طرح سے وہ کچھ نہ کچھ, اور یہ کہ جو بھی اس کے اندر ظالم لوگ تھے نا جو غریبوں پہ ظلم کرتے تھے ان کو اکثر ڈراتے تھے اور دھمکاتے تھے. نمبر 2 جو ہے اس کا پوائنٹ, دیر واز اسکیرسٹی آف واٹر, وہاں پر پانی کی بڑی قلت تھی. اینڈ دا ایروگنٹ اور پریویلیجڈ کلاسز ٹرائی ٹو پریونٹ دا ایکسس آف دا پور اور دیئر کیٹل ٹو دا اسپرنگز, یعنی جو وہاں چشمے جاری ہوتے تھے تو وہ چشموں کے اندر یعنی وہاں پہ پانی پینے نہیں دیتے تھے یہ لوگ. جو بھی بیچارے مطلب غریب ہے, غربا ہے, ان کو مطلب ان کو نہیں دیتے تھے, کیونکہ یہ لوگوں نے اپنا وہاں پر اس کے اوپر وہ کر کے رکھا تھا قبضہ,
کہ ان کے کیٹلز کو بھی نہیں دیں گے، ان کو بھی نہیں دیں گے. while صالح intervene on their behalf. تو صالح علیہ السلام جو ہے وہ انہی کی طرف سے ہمیشہ مطلب ان کا فیور کرتے ہوئے ان کی طرف سے بولتے تھے. اس کا پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ ہے لائک واٹر pasture was considered a free gift of nature. کیونکہ پانی اور جو پوری جو پیسچر ہے گھاس پھوس وہ سب پوری تو یہ سب کو قدرت کا ایک فری تحفہ بولا جاتا تھا. کیونکہ نہ تو پانی تم کہیں سے اگا سکتے ہو نہ پیسچر، وہ سب اپنے آپ قدرت کے طور پہ وہاں پر اگ رہا تھا، اور پانی بھی چشموں میں سے پھوٹ کے نکل رہا ہے. تو وہ قدرت کا ایک فری تحفہ تھا. ان دس اسپیشیس ارتھ آف اللہ، یعنی اللہ کی اس پھیلی ہوئی زمین پہ. تو اللہ کی زمین پھیلی ہوئی ہے اس لیے پیسچر بھی بہت ہے وہاں، لیکن ان لوگوں کو اس کو دینا نہیں تھا. بٹ دا ایروگنٹ ونس tried to monopolize the pasture also. ان لوگوں نے اس پر بھی اپنی حکومت جما دی. جو گھمنڈی لوگ تھے وہاں کے، جو بھی بڑے گھمنڈی، اور وہ اکثر ایسے ہی ہوتے سردار چیف وہاں کے، تو انہوں نے وہ تمام وہاں کے پاسچر جو ہے جانوروں کے لیے چارہ چرنے کو، وہ بھی اس پر بھی اپنی حکومت جما دی کہ نہیں، یہاں غریب لوگوں کے نہیں چارہ نہیں چریں گے. تو غریبوں کے لیے تو بہت مرن ہو گئی نا ایک دم. پھر اس کا پوائنٹ نمبر 4 جو ہے دس پرٹیکولر سی کیمل واز میڈ اے ٹیسٹ کیس. اور یہ جو خاص گابن اونٹنی ناقہ اللہ کی، ناقۃ اللہ، اس کو خاص طور پہ ان کے امتحان کے لیے بنایا گیا تھا. یہ اللہ ایسے امتحانات لیتا ہے. جب کوئی بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں تو کبھی لوگ ان کو کھلانے پلانے سے بہت کتراتے ہیں، تو یا تو پھر تو ان کا کھانا کھلتا ہے، جیسے ایشی کیمل کا کھانا اور پینا کھل رہا تھا نا. تو ایسے ہی اللہ ٹیسٹ کیس بنا دیتا ہے زندگی میں بھی، لوگوں کی بھی، کیونکہ تم کو نہیں معلوم کون ہے اللہ کی اونٹنی ہر کسی کی زندگی میں. ٹو سی اف دا ایروگنٹ ونس وڈ کم ٹو ریزن، کہ آتے ہیں کیا یہ لوگ صحیح ہوتے، جو بھی یہ گھمنڈی لوگ ہیں. نمبر 5 the arrogant ones instead of yielding to the reasonable rights of the people. یعنی یہ گھمنڈی لوگ بجائے اس کے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ان کو عطا کرے، انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا، یہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیا hamstrung the poor she camel and slew her. یعنی ان لوگوں نے اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی، اس کے پیروں پہ مارے، برچھا مارا، تو وہ جیسے گر گیا تو پھر اس کو قتل کر دیا، یعنی مطلب اس کو کاٹ دیا، ان لوگوں نے قتل کر دیے. پروبیبلی سیکریٹلی، بہت خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، بہت پلاننگ کے ساتھ. دا کپ آف دیئر انیکویٹیز واز فل. اب ان کی جو وہ کر رہے تھے، اللہ ایک حد کے تک چھوڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، ابھی میں نے تم کو رسی ڈھیلی کی ہے، لیکن ابھی تمہارا انیکویٹی کا کپ فل ہوگا نا تو وہ چھلکے گا باہر، یعنی کہ تمہاری رسی جو ہے اب ٹائٹ ہوگی، کھینچے گا اللہ رسی. تو یہ جو ان لوگوں کا کپ تھا، ان کی ناانصافیاں، ان کی گھمنڈ اور غرور اور ظلم، یہ سب کا کپ تھا وہ فل ہو چکا تھا، یعنی کہ اب رسی جو ہے ٹائٹ کرنے کا ٹائم آ گیا. اینڈ دا سمود پیپل ور ڈسٹرائڈ بائی اے ڈریڈفل ارتھکویک. اور سمود جو تھے وہ تباہ. اللہ کی طرف سے جب تباہی آتی ہے ایک جھٹکا ہی لگتا ہے، بس ایک جھٹکا. چھوڑے تو رکھتا ہے اللہ بہت لمبا ٹائم، جاؤ چھوڑے رکھا تم کو 10 سال 20 سال 40 سال جتنے سال کرنا ہے کرو، لیکن رسی جب کھینچی جائے گی تو بہت برا حال ہوگا. تو وہ جو اللہ نے ان کو ڈسٹروائے کیا تو وہ بہت ہی ڈریڈفل ارتھکویک تھا، بہت ہی بھیانک. which threw them prone on the ground and buried them with their houses and their fine buildings. کیونکہ ان لوگوں کی جو بھی مطلب فائن بلڈنگز اور سب یہ لوگ جو بناتے تھے، ان سب کے ساتھ یہ لوگ پورے کے پورے تباہ ہوئے. اب ہے آیت نمبر 74. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یہ جو ہے اس کی بھی نوٹس ہے اور اس کی بھی مطلب میننگز ہے لمبے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں دوسرے ٹریک میں لوں. تو یہ کنٹینیو کروں گی ابھی نیکسٹ ٹریک میں.